ٹوین جو ہے نا, مارک ٹوین, گورا ہے, فرنگی ہے, ایک بات کر گیا, وہ کہتا ہے کہ لو سیمس ٹو بی سوئفٹسٹ آف آل بٹ اٹ ہیز دا اسمالسٹ اور دا سلوسٹ آف آل گروتھس. دیکھنے میں تو بڑا انسان کو لو ایٹ فرسٹ سائٹ جو ہوتا ہے, مطلب واٹ از لو ایٹ فرسٹ سائٹ؟ آپ کے دل میں کسی کی محبت اتنی جاگی کہ آپ نے نظر میں 2-3 سیکنڈ میں دس ریئلی ہیپنس, ٹھیک ہے. تو وہ پھر کہتے ہیں کہ ٹرو لو از only identified when husband and wife lives for quarter of a decade. جب تک quarter of a decade ساتھ نہ گزار لیا جائے تب تک ان کو سچے پیار کا پتہ نہیں لگ سکتا. یعنی 25 years. جب کہتے ہیں نا اپنی امی ابو سے جا کے پوچھو کہ سچا پیار کیا ہے, صحیح بات, آگے سے جوتے پڑیں گے, اور وہاں پہ جوتے پڑیں گے. لیکن وہ بتائیں گے کہ جب تمہارے ابا نہیں تھے نا اور سال کے لیے آرمی میں سیاچن گئے ہوئے تھے, تو میں نے اپنی عصمت کو سنبھالا, میں نے ان کا انتظار کیا, میں تمہیں پالا, میں نے تمہیں تیار کیا, روزانہ اسکول بھیجا, پیچھے گھر کا خیال رکھا, ان کے مال کی حفاظت کی, ان کی یاد میں ان کو پھر استقبال کیا اور تمہاری تربیت کی. یہ تھا سچا پیار. یہ نہیں تھے کہ کھیتوں میں چھلانگیں مارنا ہے اور لا 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 کرتے پھر رہے ہیں اور گھوم رہے پھر رہے ہیں. یہ جو ورڈ ہم نے جو کوائن کیا نا, ہم نے اس کا نام رکھا ہے ٹرو لو والا, یہ ٹھیک ہے عرف میں تو پبلک کے لیے تو یہ ضروری ہے, لیکن ویسا اگر دیکھا جائے نا یہ ٹرمینالوجی ہی درست نہیں ہے ٹرو لو والی. لو از لو, میں یہ اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہہ رہا LGBT کے اوپر, میں اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ صرف لو از انکنڈیشنل, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ نعرہ تھا, ان کا ایک نعروں میں سے ایک نعرہ تھا, مجھے بولنے کے بعد یاد آیا کہ یہ نعرہ تھا. جو لو کی ڈیفینیشن ہے, اگر آپ صرف اور صرف پیار کی ڈیفینیشن دیکھ لیں, پیار کی ڈیفینیشن یہ ہے ٹو ہیو این ایکسٹریم افیکشن ٹورڈ سم تھنگ اور ٹورڈ سم ون, اور دوسری چیز یہ کہ اس بندے کے لیے خیر خواہی چاہنا, یعنی آپ کا الٹیمیٹ گول یہ ہو کہ اس بندے کے لیے خیر خواہی چاہنا, یہ پیار کی ڈیفینیشن ہے. مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہم لوگ پیچھے جیسا کل ہم نے بات کی تھی میڈیا کے ذریعے اور معاشرے کے ذریعے, پیئر پریشر کے ذریعے, ہم وہ جو پیچھے والی باتیں جو نا, جو انفیچویشن تھی اور جو لسٹ تھا, جو لسٹ, ان دونوں چیزوں کو جب ہم نے ایکویٹ کر دیا لو کے ساتھ, پیار کے ساتھ ایکویٹ کر دیا, اب لوگ جو ہے نا وہ کنفیوز ہو گئے, یار لو تو شاید یہی ہے, لو تو شاید یہی ہے. پیار ہے ہی دینے کا نام, دینے کا نام ہے ہی دوسرے بندے کے لیے بے لوس ہو کے محبت. اللہ اللہ, بہت بے لوس کا جو ورڈ یوز کیا نا آپ نے, انسان جو ہے نا اپنی سیلف کمپلیشن کو پہنچتا ہی بے لوس ہو گیا. بالکل. یہ جو محبت ہے نا, یہ بے لوس ہونے کی جو سیڈ ہے نا, اسے پھوٹتی ہے اس کا جو درخت ہے. بالکل. مجھے نہیں ملا, مجھے وہ نہیں ملا, یہ اس کو بولتے ہیں ہوس. بالکل. اس کو بولتے ہیں لسٹ. مجھے اپنے ٹائم نہیں دیا, مجھے محبت نہیں دی, مجھے اپنے نہیں دیا, یہ ہوس ہوتی ہے, یہ لسٹ ہوتی ہے. محبت نام ہی ہے لوگوں کو دینے کا, نوازنے کا. یہ جو ڈائریکشن ہے نا ٹورڈز دس سائڈ جانی چاہیے. اس کنونشنل سسٹم آف ورلڈلی افیئرز نے اور کیپٹلزم نے سب کہا کہ میری طرف آئے. اچھا آپ نے کانسیپٹ دیکھا, واٹس یور اوپینین اباؤٹ سیلف لو؟ ایکسپلین کریں سیلف لو کیا ہوتا ہے. یار مجھے کہتے ہیں کہ اف یو ار ان ڈپریشن, اف یو ار گوئنگ تھرو اے ٹف ٹائم, سیلف لو میں آپ چلے جائیں, یعنی گو ٹو مالدیوز, spend yourself, spend some time alone, caring nobody, اور نہیں مطلب اپنے ساتھ ٹائم گزاریں, اپنے ساتھ ٹائم گزاریں, اپنے آپ کو یعنی ٹریٹ کریں, ٹریٹ یور سیلف ویل. ٹریٹ یور باڈی یا سول, باڈی مینلی, باڈی سول دونوں چلیں. تو میرا خیال ہے اٹس گڈ. ہاں اگر اس میں تڑکا تھوڑا صحیح ہونا چاہیے نا, گوئنگ بیک ٹو یور اوریجن, اگر آپ کہیں جا بھی رہے ہیں تو کنیکٹنگ ود اللہ سبحانہ وتعالی, وین یو آر الون, سیلف ڈسکوری بڑی انپورٹنٹ چیز ہے. ہم شروع میں یہ بات کرتے ہیں کہ سیلف ڈسکوری ہونی چاہیے, لیکن اس میں تڑکا یہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے سیلف ڈسکوری تو ٹھیک ہے, مسئلہ یہ کہ سیلف لو کے نام کے اوپر نا آج کل انسٹا پہ اور یہ سیلف لو کے نام پہ, سیلف لو کا بہت فیمس کانسیپٹ ہے. اپنی فیملی کو چھوڑ کے, بچوں کو چھوڑ کے, مجھے می ٹائم چاہیے, می ٹائم چاہیے. اچھا یہ نا, یہ بہت ایک ویگ چیز ہے, لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں, بیکاز دس از ویری کامن امنگس دی یوتھ. اٹ از گڈ جب تک اس میں دینے کا جذبہ بھی ہے, جب تک آپ اپنے بچوں کو اور ہسبینڈ کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں. ہسبینڈ اگر ہے تو یہ نہیں کہ وائف اور بچوں کو چھوڑ دیا, میں می ٹائم کے لیے 2 مہینے کے لیے مالدیوز جا رہا ہوں یا میں ورلڈ ٹور پہ جا رہا ہوں. اس نے کنڈیشن پہلے لگائی ہے, as far as you are fulfilling your responsibility. تو بات یہ ہے کہ جو سیلف کا یہ کانسیپٹ ہے کہ بس سیلفش ہو کے صرف اپنے اوپر لگانا ہے, اپنے بارے میں سوچنا ہے, اس سے آپ کو کبھی سکون نہیں ملے گا. سکون ملتا ہی نوازنے سے اور دینے سے ہے. اسلام کا جو کانسیپٹ ہے نا آف کمپلیشن کا, وہ دینے سے آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, was he a complete person or not? He was complete. کانا اجود الناس, اور رمضان میں تیز آندھی کی طرح ہوتے تھے. اور ان کے بارے میں آتا ہے یعطى عطاء من لم يخش الفقر. ہوئے شیخ, یہ اسٹیٹمنٹ ہے نا, الذي يعطى عطاء من لا يخش الفقر. یہ وہ ہے دیتا کیسے ہے کہ جس کو فقری سے ڈر نہیں لگتا, ایسے نوازتا ہے لوگوں کو. یعنی انہوں نے جب پوری وادی تھی اور بھیڑوں سے بکریوں سے بھری ہوئی تھی, ایک بدو شخص تھا, اس کے منہ سے تھا وادی کو دیکھے نا, اور کیونکہ فار بیڈوئنز their life is sheep and animals or herds. He was like, اس کی دنیا تھی. انہوں نے کہا you want it, کہ تمہاری. اوہ یار اللہ کا
کیونکہ مال غنیمت آیا ہوا تھا کافی تھا. لوگوں محمد تو ایمان لے صلی اللہ علیہ وسلم یہ عطا عن من لا یخشى الفقر, یہ وہ ہے جو اتنا نوازتا ہے, ایسے نوازتا ہے کہ جس شخص کو فقیری کا ڈر ہی کوئی نہیں ہے, اتنا بے لوس ہے. تو یہ جو سیلف لو کا ہے نا کہ اپنے آپ کو میں نوازتا جاؤں اور لوگوں کو نہ دوں, بالکل, تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والعیاذ باللہ کوئی وہ تو نہیں تھے. he was the most smartest of men of all, most generous, most sharpest, smartest, best of all creation. تو یہ جو ہے نا سیلفشنس نہیں ہونی چاہیے اگر آپ جا رہے ہیں کوئی خدمت کے لیے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کو سیلف لو می ٹائم چاہیے نا, آپ جائیں ہاسپٹل, آپ جائیں قبرستان, آپ جائیں بیواؤں کے گھر, جیسے ابو بکر صدیق اولڈ ہوم چلے جائیں, اللہ اکبر, اور ان سے ٹائم گزاریں. اور پھر آپ کو جو سکون ملے گا نا کہ لوگوں کی خدمت کر کے, وہ می ٹائم کیا وہ شی ٹائم میں بھی نہیں ملے گا, مطلب کچھ بھی نہیں ملے گا. تو میرے خیال میں آپ نا یہ جو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اسی ٹائم پہ آ رہی ہے تو میشی جو ہے نا, تو یہ چیزیں. تو آپ یہ کہنے کا مقصد یہ کہ سچا پیار جو ہے وہ آفٹر میرج آپ کا ڈیولپ ہوتا ہے آپ کی وائف کے ساتھ. بالکل, ایگزیکٹلی, وہ بھی ڈیولپ ہوتا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. اوور اے پیریڈ آف ٹائم. میں اس سے بھی اگری کرتا ہوں کہ آپ کو میرج کے بغیر بھی پیار ہو سکتا ہے جس سے, یعنی میرج از ناٹ دا کنڈیشن آف لو, فلفلمنٹ ہے. پیار آپ کو ہو سکتا ہے پہلے, فیلنگ ہے نا, پیار تو فیلنگ ہے. میرج, پیار کا ٹیسٹ میرج کی بات ہوتا ہے. پھر اس کو لائکنگ کہنا چاہیے. میں آپ کو صحیح بتاؤں, دیکھیں پیار جو اللہ تعالیٰ نے بتایا نا قرآن میں, مودہ کا جو ورڈ ہے وہ صرف لائک کرنے سے ریلیٹڈ نہیں ہے, وہ انکنڈیشنل ہے. آپ کی بیوی چاہے جیسی مرضی ہو گئی ہے اوور پیریڈ آف ٹائم, ٹھیک ہے, یو اسٹل لو ہر ناٹ بیکاز آف ہاؤ شی لکس, لیکن اس میں وہ کیئر کا جذبہ اور میموریز اینڈ ایوری تھنگ. کا جو ورڈ ہے نا وہ ایک اسٹیپ نیچے ہے. جب لائکنگ بہت انٹینس ہو جائے, بہت زیادہ, شادی سے پہلے نا لوگ اکثر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سیلفش ہو گیا. اگر آپ اس کو اف یو لک اٹ دس وے, تو شادی سے پہلے کیا کہتے ہیں, آئی وانٹ یو, یا آئی وانٹ ہر, یا آئی وانٹ ہم. تو یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے نا یہ کہیں سے بھی بے لوس ہونے کی یا بے نیازی کی آپ کو کیفیت نہیں دے رہی ہے. یہ آپ کو بتا رہی ہے آپ کی ریکوائرمنٹ ہے, تمہیں مجھے کچھ بھی نہیں دینا, تمہیں چاہتا کہ یہ میرے ساتھ ہو. بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے نا کہ جب بھی شادی کرنی ہے نا تو اس شخص سے شادی نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو, جس کو تم چاہتے ہو, اس سے شادی کرو جو تمہیں چاہتا ہے, پھر تم خوش رہو گے. تو جو یہ جو محبت رکھا نا, ہم کنفیوز ہو گئے نا, وہی والی بات اگین, وہی جو ڈیفینیشن والی بات ہے. محبت سے فیلنگ ہو سکتی ہے کہ اس کا جو اصل ٹیسٹ ہے نا وہ شادی کی بات ہوتا ہے. جب آپ اس کو میک اپ کے بغیر دیکھیں گے, جب وہ پیاز کاٹ کے آپ کے پاس آئے گی, جب وہ اس کے مطلب موٹی ہو جائے گی, پیگنٹ ہو جائے گی, جب تب اصل پتہ چلے گا محبت تھی یا وہ صرف لسٹ یا صرف لائکنگ تھی. تو محبت کا جو ٹیسٹ ہے نا, اور محبت انسان کو ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ جیسے سبحان اللہ آپ دیکھیں امہات المومنین کو, اب ان کی محبت بھی تھی نا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مطلب قرآن میں بھی آتا ہے کہ اگر یہ دنیا کی زینت چاہتی ہیں تو ہم ان کو دے دلا کے فارغ کر دیں گے. بالکل, ساری زندگی حضرت عائشہ 18 سال کی تھی, ینگسٹر, ابھی 18 سال کی لڑکی شادی نہیں ہوتی. صحیح بات, 25 سال میں تو ہماری شادیاں ہو رہی ہیں, ان کی زندگی اللہ سے گزری 18 سال کی تھی جب وہ آپ نے وفات پائی. اور ساری ابھی تو جوانی ہے, اب تو سب کچھ پڑا ہے, لیکن پھر بھی مطلب مومنوں پہ تمام مومن حرام ہے مومنین, لیکن زندگی گزاری ان کی باتوں کو یاد کرتے کرتے, ان کو آگے پھیلاتے پھیلاتے, اور دنیا کی زندگی کو چاہا ہی نہیں, اور جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ لوگوں کو عطا کر دیتے ہیں. یعنی یہ جو اصل ریلیشن شپ ہے میاں بیوی کا, اس کو آج کل کی ورلڈ ڈسکریج کرتی ہے, شادی کو ڈسکریج کرتی ہے. وہ آپ نہیں تھا بچہ بچی یار, اسد اور نمرا نام تھا جن کا, جنہوں نے شادی کی تھی ابھی ریسنٹلی, بڑا ینگ کپل تھا, اس کو پوری دنیا نے کیسے بحث کیا ہے یار, سوچیں آپ, بحث کیا ہے ان کو, اچھا خاصا لوگوں نے بحث کیا ہے. اچھا کلپس بنائے ہوئے کہ جی آپ تو ابھی اسٹیبل بھی نہیں ہوئے, تو آپ اپنے والدین کے پیسوں کے اوپر پل رہے ہو, تو آپ نے کیسے شادی پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوئے, پاؤں پہ نہیں کھڑی ہوئے, ہم کس پہ چل رہے ہیں بھائی, ہم کن چیزوں پہ چل رہے ہیں, مطلب ہم کندھے آپ کے قدموں پہ کھڑے ہوئے ہیں کیا. یعنی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ رہنے پر کسی کو اعتراض نہیں ہے, اعتراض کس پہ ہے کہ شادی کوئی کر لے تو. جب گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہوتے ہیں, سے اسی لاجک کو اٹھاتے ہوئے, جب گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہوتے ہیں تب وہ خرچے کہاں سے پورے کر رہے ہوتے ہیں اس گرل فرینڈ کے پاکٹ منی سے, بلکہ پھر تو جو رات 12 سے دے رہے ہوتے ہیں نا, رات 12 سے 5 تک جو فون کال پہ ایکسٹرا خرچے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, اور جو ویلنٹائنز پہ گفٹ جا رہے ہوتے ہیں, وہ سب خرچے پورے ہو رہے ہیں, جو اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے نکاح کے بعد, اس پہ اس کا یقین نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یار سلوٹ ہے ان بچہ اور بچی کو بھی, اور ان کے ماں باپ کو بھی یار, جنہوں نے اتنا انڈرسٹینڈ کیا, ماشاءاللہ اتنے سینسیبل تھے یار, انہوں نے بچا لیا اپنے بچوں کے ایمان کو, اور دے لیونگ اے ہیپی لائف ماشاءاللہ, الحمدللہ الحمدللہ. اچھا, اپنی کمپیٹیبلٹی کی عورت چوز کریں. لوگ کہتے ہیں نا وہ جو حدیث میں نا کہ آپ 4 چیزیں دیکھو, تقوی تو لاسٹ میں آتا, خیر دنیا یعنی اس کا اسٹیٹس دیکھو, لینیج دیکھو, خوبصورتی دیکھو, اور تقوی اس کو چوز کرو جو تقوی والی ہے. ڈیفینیٹلی ہمیں تقوی کو تو چوز کرنا ہے, لیکن میں آپ کو ایک پرو ٹپ بتاتا ہوں کہ جب آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں نا تو اپنی کمپیٹیبلٹی پہلے لازمی دیکھیں, کیونکہ اگر وہ آپ کی کمپیٹیبل ہے, ٹھیک ہے, یا مثال دیتا ہوں, اگر وہ کمپیٹیبل نہیں ہے آپ کے ساتھ لیکن اس میں دین ہے, تقوی ہے اس میں, لیکن وہ کمپیٹیبل نہیں ہے. یار کمپیٹیبلٹی کو ذرا ڈیفائن کریں, کیونکہ لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ وی نیڈ ٹو گیٹ ان اے ریلیشن شپ ٹو سی ویدر اور ناٹ وی ہیو انڈرسٹینڈ. کمپیٹیبل بہت سی چیزیں آتی ہیں, اٹس ویسٹ اسٹیٹس, فائنینشیل اسٹیٹس کیسا ہے,
मेंटल कैरेबल कैसा है, ये फैक्टर्स बेसिकली ये factors आइडेंटिफाई आते करें, हैं, नॉट दैट यू identify गेट करें। इनटू हाँ, अ रिलेशनशिप बिल्कुल। बातचीत करने वो लगे अगर आप फॉर एग्जांपल कुछ पढ़े लिखे हैं तो उन्होंने भी कुछ बेसिक पढ़ा हुआ है या These kind of नहीं, things. या उनका आपका अंडरस्टैंडिंग उनसे मिलती है ही नहीं, जो आपकी बहनें मिलेंगी, आपकी माँ मिलेंगी, आप भी महरम की मौजूदगी में उनसे Yes. 1 से 2 से 3 डिस्कशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं महरम की मौजूदगी में, उनको देखने के लिए कि बाद में लगे वो घुंघरू उठाया तो भेंगी थी वो, ठीक है। तो ये सरप्राइजेस ना मिले या तो हम- महंगा था। या महंगा था, ठीक है। तो ये जो एक इसको बोलते हैं नजर शरई, कि वो देखना, या रोया शरइया, वो देखना जो उसको शरी उसमें परमिसिबल है, ताकि आप बात कर लें और देख लें कि इनका जहन क्या है, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और सारी चीजें। तो ये चीज अगर तो कंपैटिबल है और दीन भी है तो आइडियल है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कंपैटिबल नहीं है और दीन था उसमें और आपने रिजेक्ट कर दिया उसे, तो व्हाट हैव यू रिजेक्टेड? द दीन। घाटे का सौदा। घाटे का सौदा कर दिया आपने। और अगर मैं कह रहा हूं उसको आपने रिजेक्ट किया तो दीन को रिजेक्ट कर दिया, और अगर फॉर एग्जांपल कंपैटिबिलिटी थी लेकिन दीन नहीं है उसमें, तो तब आपने रिजेक्ट किया, तो आपने दुनिया को रिजेक्ट किया, कंपैटिबिलिटी को रिजेक्ट किया, दीन को रिजेक्ट नहीं किया। सो इसलिए ऑलवेज लुक फॉर समवन जो कि कंपैटिबल हो, आप उसके साथ एक अपनी लाइफ इमेजिन कर सकते हैं, और फिर देखें उसमें दीन भी लाजमी हो, तो फिर आप उसको एक्सेप्ट करें, डोंट रिजेक्ट द दीन। और हमेशा ये चीज देखें कि ये वो शख्स होगी, अगर लड़की है तो होगा या होगी, जिसके साथ आपने जन्नत में भी टाइम गुजारना है, हमेशा हमेशा का। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है ना हैप्पीली एवर आफ्टर, वो सिर्फ वो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है। ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट किसी दीन का नहीं है और किसी एथियस्ट का नहीं है। उनके तो हाँ खैर शादी होती नहीं है, वॉक इन और वॉक आउट होते हैं। इस्लामिक कॉन्सेप्ट है कि जो आपका निकाह में होता है ना, वो फिर सारी जन्नत में भी इंशाल्लाह आपके साथ होता है। हैप्पीली हियर आफ्टर होता है हमारा। हमारे यहाँ ये नहीं होता टिल डेथ डू अस अपार्ट। यस, डेथ विल नॉट डू अस अपार्ट, अगर हम दोनों जन्नत में जा रहे हैं। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि व्हाइल फाइंडिंग द स्पाउस डोंट लुक फॉर अ परफेक्ट इंडिविजुअल, वो कभी भी नहीं मिलेगा। मैं यही बात कहने लगा था कि कंपैटिबिलिटी को एक एक्सट्रीम पे जाके इसी को प्रायोरिटी बना के यही देखना शुरू कर देना, ऐसे लोगों की फिर शादी नहीं होती। बिल्कुल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिस्करेज किया ये बात कि अगर तुम्हें एक औरत में दीन मिल नजर आ जाए और तुम उसको रिजेक्ट कर दो, तो तुम्हारी इस वजह से ना फितना होगा सोसाइटी में। ये हदीस है अल्लाह के। लेकिन उसमें ये भी मतलब इसमें बिल्कुल आप इसमें ना हार्श इस तरह से ना हो। फॉर एग्जांपल उसमें दीन तो है, लेकिन आपको लग रहा है कि हमारी कभी बनेगी ही नहीं। लेट्स पुट इट दिस वे, Yes. कि हर इंसान के लिए ना कुछ नो गो एरिया होते हैं, ठीक है। वो आप आइडेंटिफाई कर लें कि यार मैं क्या चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। हो सकता है वो किसी के लिए गंदगी हो सकता है वो किसी के लिए खूबसूरती हो, यार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है लड़की, हो सकता है किसी बंदे के लिए वो बदतमीजी हो, यार जो बंदा जवाब देता है मुझे वो अच्छा नहीं लगता। आप वो डिफाइन कर लें यार मैं ये चीजें बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसके अलावा जितनी चीजें ऊपर मिल जाए तो बोनस है, नहीं मिलेंगी तो आई विल वर्क विद इट। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लोग इस तरीके से ढूंढते हैं ना अपना स्पाउस, एक तो उनकी शादी होती नहीं है पहली बात, और अगर हो भी जाती है उनको मिल भी जाता है ना, तो इतनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती है ना उस इंसान से, क्योंकि वो इतना परफेक्ट इंसान उन्होंने इमेजिन किया होता है अपने ज़हन में, वो बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स होती है बाद में। तो मैं समझता हूँ कि जब शादी की जब बात, क्योंकि हम वहाँ पहुंच गए, शादी की जब बात कर रहे हैं तो हमेशा याद रखें कि कॉम्प्रोमाइज जो है ना वो शादी का एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ सबसे बड़ा पार्ट कॉम्प्रोमाइज है शादी का। अगर आप कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है तो आप यू नॉट रेडी टू गेट मैरिड येट। आपको तैयार रहना है कि ऐसा शख्स है जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहा है, डिफरेंट तरबियत से आ रहा है, डिफरेंट माइंड वाला बंदा है, दो भाई आपस में नहीं मिलते, तो आपको गुजारा उसके साथ करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों के अंदर, और ये अपने जहन में आप बिठा लें। अगर आपको ये लगता है कि नहीं बिल्कुल हर तरह मेरे तरह का ही माहौल होगा और वो बिल्कुल आगे स्लॉट इन हो जाएगा या हो जाएगी, ये नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपकी ग्राउंड एस्टेब्लिश्ड और फाउंडेशन मजबूत है ना दीन के हवाले से भी, तो ये दोनों तरफ, तो फिर कंपैटिबिलिटी और कंप्रोमाइजेस बड़े आसान हो जाते हैं। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा कि फॉर एग्जांपल मैं अपनी मिसाल अगर दूं ना, तो मेरी और मेरी वाइफ के अंदर जो कॉमन चीज़ें वो बहुत थोड़ी सी हैं। अगर आप उनकी लाइफ देखें, पास देखें, और अगर आप मेरी देखें और हमारे एजुकेशनल बैकग्राउंड्स देखें, आप सारी चीज़ों को देखें ना, हमारी सब चीज़ें ना तकरीबन 180, हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स खाने के मामले में हर चीज़ के अंदर 180 डिग्री ऑपोजिट हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स हैं। लेकिन दिस डज नॉट अफेक्ट आवर रिलेशनशिप। ये तो ज्यादा मेरे ख्याल है खूबसूरती होगी इससे लाइफ में, यू नो, ज्यादा वैरायटी है आपकी लाइफ में। नेगेटिव पॉजिटिव मिलके तो बिजली बनती है, ठीक है, और वो फिर तबाह कर देती है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह यही तो खूबसूरती है। देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव इंसान नहीं होता, पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता हर इंसान में। कुछ अच्छाइयां तो कुछ बुराइयां भी होती हैं। देयर इज नो आइडियल फैमिली इन इस्लाम, नो आइडियल फैमिली। आप लूत अलैहिस्सलाम को देख लें, उनकी बीवी, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो है ना उनको बच्चा काफी अरसे बाद औलाद मिली, ठीक है। फिरौन को आप, हजरत आसिया पायस वाइफ एंड इविल हस्बैंड, नूह लूत पायस हस्बैंड इविल वाइफ, आप ऐसे लोग देख लें जिनके बच्चे काफिर थे, खुद नबी हैं, ठीक है। याकूब अलैहिस्सलाम के बच्चे जो थे वो नाफरमान थे। सो बहुत सारे अल्लाह ताला ने ना कुरान में हर किस्म की मिसाल बयान की है, ठीक है, जिसमें हम कर सकते हैं। लेकिन द टॉपिक इज, आज का जो था अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टॉपिक वो था ब्रेकअप से शादी तक, शादी की मैरिड लाइफ उसको हम फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे। मैं तो अभी भी समझ रहा हूं जस्टिस नहीं हुआ, एंड देयर इज सो मच टू टॉक अबाउट, इवन द टाइम ऑफ गेटिंग मैरिड, एंड ये जो शादी का एक्सपीरियंस होता है, ये जर्नी होता है, ये किस हम शादी को एक साथ इंशाल्लाह किसी दिन डिस्कस करेंगे, किसी दिन इंशाल्लाह
post marriage, marriage problems جو ہوتے ہیں husband اگر یا میرج کا ایکسپیرینس جنرلی کیونکہ ڈرایا جاتا ہے نا ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ڈرایا جاتا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ شادی کا حالانکہ ایکسپیرینس اٹس اے ویری بیوٹیفل ایکسپیرینس یار, یو گرو اپ وین یو میری گیٹ میریڈ. اور پھر انشاءاللہ ہم پیرنٹ بھی کسی دن بات کریں گے کہ پیرنٹنگ کیسے کرنی چاہیے انشاءاللہ. سو اس بات ہم آج کے پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ گیٹ میرڈ, بٹ یہ دیکھ لیں کہ آر یو میرڈ, آر یو ایبل ٹو یو نو گیٹ میرڈ اور ناٹ. ابھی تک پبجی تو نہیں کھیلتے, پبجی تو نہیں کھیلتے, آپ میچور ہیں یا نہیں ہیں, ٹھیک ہے, آپ یہ تو نہیں کسی کو برباد کر دیں گے, ضائع کر دیں گے. تو لیکن جنرل جو رولنگ اسلام کی ہوئی ہے کہ جلدی شادی کرنا بالکل پسند کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے بھی کھولتے ہیں اور آپ کی زندگی میں برکتیں, اور دس از ہاف یور دین, دس کمپلیٹس یور دین, سبحان اللہ, ٹھیک ہے. اور ویسے ایک اور بات بھی ہے کہ اسلام میں ایک بندہ جو ہے وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا اپنے آپ کو ہول کرنے کے لیے. جیسے آپ کی خوبصورتی ہے یا آپ ایز اے پرسن یو آر ہول وین یو ہیو کنیکشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جیسے ظاہر رضی اللہ عنہ تھے, اللہ کے وسلم نے پیچھے سے آیا اور ان کو پکڑ لیا اور کہا کون مجھ سے یہ خریدے گا, کون, مطلب جوکنگلی, اور کہا کہ کون مجھ سے خریدے گا. آپ نے کہا ظاہر نے کہ یا رسول اللہ مجھے کون خریدے گا, میں تو بڑے اگلی تھے وہ لکس میں, نہیں مجھے کون خریدے رسول اللہ, مجھے کون پسند کرے گا. انہوں نے کہا اللہ کی نظر میں تم بہت پسند انسان ہو. یعنی آپ کی لکس, آپ کا مال, آپ کا گھر, یہ معیار نہیں ہے. آپ کا ویلیو اور آپ کی سیلف ورتھ کیا ہے, آپ کا رب آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے اور آپ کا رب سے تعلق کیسا ہے. تقوی. سو ڈونٹ ڈیپینڈ یور سیلف ورتھ آن پیپلز ماؤتھ. لوگ کیا کہہ رہے ہیں, میرے پاس کتنے پیسے ہیں, گاڑی ہے, جاب ہے, نہیں ہے. یور سیلف ورتھ از آل ڈیپینڈنٹ آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اگر اللہ اور آپ کا ریلیشن ٹھیک ہے تو آپ سکسیسفل ہیں. اگر اللہ آپ کا ریلیشن ٹھیک نہیں ہے, آپ کے پاس دنیا میں جو چیز ہے وہ آپ پھر وہ اپنی سیلف ورتھ کو ڈیفائن نہیں کرتی, اینڈ وہ ویک ہیومن بینگ, لوگوں کے اوپینینز سے بے نیاز ہو جانا. یہ جو آپ نے بات کی نا یار, شیخ شنقیطی کے پاس ایک آیا تھا بندہ, اس نے بچہ ہی تھا, اے لیولس کا اسٹوڈنٹ تھا, اس نے نا لکھ کے کویسچن دیا تھا, اور اس یہی ایگزیکٹلی کویسچن تھا کہ میرے نا گریڈز اچھے نہیں آتے اور میرے لائف میں یہ مسئلے ہیں, تو مجھے میرے گھر والے اور سب لوگ کہتے ہیں کہ یار یو آر اے کمپلیٹ فیلئر, تم کبھی کچھ نہیں بن سکتے. یار شیخ شنقیطی نے جو ان کو ایڈوائس دی, اللہ اکبر. میں بلکہ کوشش بھی کروں گا کہ یہ ڈسکرپشن میں ہم وہ لنک دیں اس کا, سب ٹائٹلز میں انگلش سب ٹائٹلز ہیں اس کی. یار امیزنگ یار, اللہ, یہ ایگزیکٹلی اس کا جو ایسنس ہے نا وہی یہی ہے کہ ایز فار ایز یور ریلیشن شپ ود اللہ سبحانہ تعالیٰ از بیوٹیفل نا, یو ول بیکم سکسیزفل ان دس لائف, نو میٹر آپ کے باقی گریڈز اور باقی جتنی چیزیں یہ جیسی مرضی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی تو فرماتا ہے نا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کتنی مطلب کلیئر آیت اور کتنی بڑی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے نوبل سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک کون ہے. یہ گریڈز والا, یہ اچھی خوبصورتی شکل, یہ وہ چیزیں نہیں ہیں, بلکہ جس کا تقویٰ زیادہ ہے, جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے. And you know what, who is a true loser? A true loser is a person who knows al-jannatu ardu samawati wal ard and you don't find a place in that jannah. سبحان اللہ. جنت کی فاسٹنس اتنی بڑی ہے, آسمانوں اور زمینوں سے کہیں زیادہ ہے, and you don't find a place, single place in jannah, that is the biggest loser. لیکن جو شخص کو یہ دل کو اور روح کو سیٹسفائنگ جواب مل جانا کہ وائی ایم آئی ایگزسٹنگ دس ورلڈ, میں یہاں پہ موجود کیوں ہوں, یہ بیسکلی وہ شخص ہے جو کہ اپنے آپ کو اور اپنے وجود کو جانتا ہے. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ نا, میں نہیں سمجھتا, یہ ریسرچز کہتی ہیں اور سائیکولوجسٹ کہتے ہیں صحیح کہ انسان کی نا کچھ بیسک نیڈز ہوتی ہیں, کچھ بیسک کویشچنز ہوتے ہیں. جب وہ پہلے سے 10 سال کے بیچ میں ہوتا ہے نا, 1 to 10 years, کبھی کچھ لوگ 1 to 7 years کے بیچ میں, ان کا سب سے بڑا جو سائیکولوجیکل کویشچن ہوتا ہے ان کے ذہنوں میں, ہاؤ ایم آئی لوکنگ, ہاؤ ایم آئی لوکنگ. ٹھیک ہے, باتھ روم سیلفیز والا دور, باتھ روم, وہ تو ہے باتھ روم سیلفیز تو شروع ہوتی ہے میرے خیال میں 10+ میں. اچھا, لیکن یہ بلکہ آئی تھنک سب سے پہلا یہ سوری ایگزیکٹلی 10 to 20 کے بیچ میں ہوتا ہے ہاؤ ایم آئی لوکنگ. جو 1 to 10 NS کے بیچ میں ہوتا ہے ایم آئی بینگ نوٹسڈ اور ناٹ. 1 to 10 years کی بات کریں. اچھا, isn't it too young? 1 to 10 or 1 to 7 years am I being noticed. آپ نے چھوٹے بچے کو نہیں دیکھا 2 سال کے 3 سال کے, اپنے ابا کو امپریس کرنے کے لیے وہ کیڑے مار کے آ جائے گا پیپر پہ, کہا بجی یہ دیکھیں, یا اٹینشن گین کرنے کے لیے اگر روتا ہے, اٹینشن گین کرنے کے لیے ہنستا ہے, ٹھیک ہے, am I being noticed or not, یہ اس کا بیسک سائیکولوجیکل کویشچن ہے. بالکل, کہ مجھے کوئی نوٹس کر رہا, اور جن بچوں کو ان کے پیرنٹس نوٹس نہیں کرتے وہ آئیڈینٹی کرائسس کا سفر کرتے ہیں, وہ لیک آف سیلف اسٹیم اور لو سیلف کانفیڈنس کے شکار ہوتے ہیں ساری زندگی کے لیے. پھر وہ لوگوں کے لیے کچھ ایسے کام کرتے ہیں جن سے وہ نوٹس کریں انہیں, یعنی مرد بڑے ایسی کلودنگ کریں which stands out the most, which is alluring, which is which looks different. سیلف پریز کی بیماری جو آتی ہے اور فیم بھی وہ سب آتی ہے. خواتین گھر میں ہیں, باپ بھائی اپنے شوہر کے سامنے ہیں, بالکل تیار نہیں ہوئی, لیکن جب باہر نکلیں گی تو میک اپ اور یونیورسٹی جا رہی ہیں تو میک اپ ایسے کیا ہوا کہ am I being noticed or not. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز جو انسان کو ہوتی ہے جو 7 سے 20 سال یا 10 سے 20 سال کے بیچ میں آتی ہے, ویری کرتی ہے لوگوں میں, وہ یہ کہ ہاؤ ایم آئی لوکنگ, یعنی ہائٹنڈ سیلف کانشیسنیس.
کہ میں کیسا ہوں, میں کیسا ٹائم گزار رہا ہوں. آئیڈیلی انسان کو نا بے لوس ہونا چاہیے کہ وہ اندر سے اتنا ہول اور کمپلیٹ ہو کہ میں جیسے بھی لگ رہا ہوں, I know who I am, I know my worth. تسلی ہو نا اس کے مجھے لوگوں کی پریز یا مجھے لوگوں کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں چاہیے اپنے آپ کو منوانے کے لیے. I know my caliber and status. لیکن آپ کو نہیں لگتا یہ چیزیں جو ہیں یہ تو انوائرمنٹ سے اثر انداز ہوتی ہیں؟ بالکل ہوتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ جو ان ایجز سے گزرتے ہوئے بے لوس ہوتے ہیں آٹومیٹکلی, یعنی بائی برتھ ایسا ہوتا ہے؟ بائی برتھ تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بہترین پیدا کرتا ہے. بائی برتھ ہر انسان فٹ آتا ہے. معاشرہ, ماں باپ, اسپیشلی ماں باپ, گھر کا ماحول, پھر جو اس کی آبزرویشن, ریفلیکشن, لرننگ جو سب کچھ ہوتی ہے وہ اس کو ایک انسان بناتی ہے. میرے خیال سے ہمارے طرف تو سارے لوگ پھر ایسے ہی ہوتے ہیں جو اس جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ سیلف پریز میں شاید ہمارا انوائرنمنٹ کیپٹلزم از دی جڑ اینڈ دی کور آف آل دس ڈیزیزز. باپ کا کام کیا ہے؟ صرف پیسے کمانا. ماں اس لیے نا یہ پرابلمز ہیں. سب سے بڑی رسپانسبلٹی صرف کھانا بنانا ہے اور گھر صاف کر دینا. اولاد کو کون دیکھ رہا ہے بھائی؟ اولاد تو ٹائم کون دے رہا ہے؟ ماں باپ کا یہ بڑی رسپانسبلٹی یہ نہیں ہے کہ اس کو اچھا ڈگری دلوا دیں یا اس کو انجینئر ڈاکٹر بنا دیں. ماں باپ کا سب سے بڑا رول یہ ہے کہ اس کی آئیڈینٹی کرائسس نہ ہو, اس کی سیلف ورتھ ڈیفائنڈ ہو اور وہ کانفیڈنٹ, کریٹو اور مطلب ایک تکڑا انسان ہو, ویلیوز والا انسان. یو نو آئی سم ٹائمز سے ٹو مائی وائف کہ یار آپ نا ایسا کیا کرو, آپ گھر گندا رہنے دیا کرو, آپ ایون ہانڈی بھی کسی دن نہیں بناؤ گے, اینڈ یو ٹیل می کہ یو اسپینڈ ٹائم ود کڈس. بالکل, تو آئی وڈ بی مور دین ہیپی. میں سمجھتا ہوں کہ بینگ مسلمز نا ہمارے مردوں کے اندر یہ چیز بہت لیکنگ ہے. اٹس اے ڈسکشن فار انادر ٹائم انشاءاللہ, کسی نے کھول کے بیٹھ کے بات کریں گے. ہمارے اندر نا بات کریں کہ میٹیریلزم, کیپٹلزم, منیمزم کیا چیز ہے, ان سب پہ بات کریں گے انشاءاللہ. اصل میں اسی سے وہ بچہ پیدا ہو رہا ہے نا جو پھر جا کے پیار میں پڑا ایگزیکٹلی. تو یہاں پہ جو ہمارے جو مرد حضرات جن کی تربیت پیچھے سے obviously ان کا بھی قصور ہے تو صحیح, obviously they are responsible for themselves, لیکن وہ بھی ایسے بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں کہ ہمارے مرد جو ہے نا وہ انفارچونیٹلی, جو آپ لوگوں نے کہا نا کہ آپ نے لوگوں کہتے ہیں کہ گھر نہ صاف کرو, ہم لوگ جو ہے نا وہ ایکسٹریم ہو جاتے ہیں کئی دفعہ بالکل ہی. یا ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ وہ گالم گلوچ والا ماحول, بدتمیزی والا ماحول, اور دوسرا ماحول وہ ہے کہ جو بیگم کو پوچھنا ہی نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, جو وہ کہیں گی جی یس سر. اس کے بیچ والا جو رستہ ہے نا, جو رجولہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت انپورٹنٹ ہے. ہمیں اپنے ینگ بچوں کو, لڑکوں کو سمجھانا کہ مرد ہوتا کیا. رجولہ کا ذرا بریک ڈاؤن بھی کریں گے, کریں گے انشاءاللہ. لمبی ڈسکشن بہت لمبی ڈسکشن ہو جائے گی کیونکہ ایکسپلیننگ واٹ رجل از واٹ, کیونکہ یہ ایکسپلین کریں گے کہ ایوری میل از ناٹ اے مین, ایگزیکٹلی ایوری مین از اے میل. یہ ایک بڑا ڈیپ کانسیپٹ ہے, اس پہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں قرآن بھی اس میں ایگزامپلز آتی ہیں. اچھا, سو ہم جو بات کرتے ہوئے کہ عشق میں اور پیار میں کیوں مبتلا ہوتا ہے انسان نا, کیونکہ اس کی لو سیلف اسٹیم ہوتی ہے, لو سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے, آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہوتا ہے وہ. اچھا, ایک تیسری چیز بھی ہے کہ جب یہ ہوتی ہے تقریباً یہ بھی 10 سے 20 سال میں آتی ہے یا پھر 25 سے 30 سال میں بھی آتی ہے انسان میں, کہ واٹ مائی کمپنی تھنکس آف می. یہ میں اپنے سے نہیں کہہ رہا, یہ اس پہ بڑی ڈیپ ریسرچز کی گئی ہیں, سائیکالوجسٹ نے, چائلڈ سائیکالوجسٹ, ہیومن بیہیویئر تھیراپی جو سارا وہ کرنے والے ہیں, انہوں نے دیکھا ہوا ہے کہ انسان کی بیسک سائیکولوجیکل نیڈس کیا ہوتی ہیں. اور تھرڈ یہ ہوتی ہے کہ واٹ مائی کمپنی تھنکس آف می. اچھا, اس کمپنی کو امپریس کرنے کے لیے وہ دنیا جہان کے تمام کام کر سکتا ہے, وہ یا امپریس کرنے کے لیے یا فٹ ان ہونے کے لیے, یا فٹ ان ہونے کے لیے. ایگزیکٹلی, کیونکہ اس کی وہ لو سیلف اسٹیم ہے, وہ اکیلے ٹائم گزار نہیں سکتا. بالکل, اکیلے اسپینڈ کرنا اس کو عذاب اور موت آتی ہے. حالانکہ آئیڈیلی انسان کو اکیلے ٹائم گزارنا سب سے پلیجریبل ایکسپیرینس ہونا چاہیے. صحیح بات, کہ وہ اپنے آپ کی کمپنی کو انجوائے کرے, اپنے آپ کو جانے, اپنے آپ کو پہچانے. نو سم ٹائمز میں ایم ناٹ پریزنگ اینی ون اور مائی سیلف, لیکن جو شخص اکیلے میں اپنے آپ کو انجوائے کرتا ہے نا, ہنستا ہے, بات کرتا ہے, سیلف ٹاک کرتا ہے, وہ پاگل ہوتا ہے. وہ آج کل پاگل ہوتا ہے, لیکن بہت بڑی کوالٹی ہے. صحیح, مطلب جو اپنے آپ سے باتیں کر, اپنا انالیسس کر سکے. تو تیسری چیز ہے نا, وہ پھر اس کا نا وہ جو سمجھ لیں, وہ جو سوچیں وہ میکا بن جاتا ہے اس کا. صحیح بات ہے. اگر جیسے عورت کا ایک میکا ہوتا ہے نا, اگر ہسبینڈ میکے کے خلاف بات کرے تو عورت ہسبینڈ سے دور ہوتی ہے, میکے سے دور نہیں ہوتی. اگر ماں باپ یا کوئی بھی ایسا شخص یار سچا پیار کرنے والی اگر ہو نا, تو ہسبینڈ میکے کو چھوڑ دیتی ہے, ہسبینڈ کے ساتھ ہو جاتی ہے. لیکن سچا پیار میں ماتے ہیں. اور انہوں نے پوائنٹ دیکھنا کیا کہہ رہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ میکا رگڑا گیا بیچ میں, میکا رگڑا گیا بیچ میں نا, تو وہ پھر اسی طرح سے جب ماں باپ کہتے ہیں نا تمہاری کمپنی ایسوسیشن ٹھیک نہیں ہے, تمہارے دوست ٹھیک نہیں ہے, تو کس سے دور ہوتا ہے؟ ماں باپ سے دور ہوتا ہے. وہ اپنے میکے سے دور کبھی نہیں ہوتا, وہ ان کو پریز کرنا اس کے لیے زیادہ بڑی پرائیورٹی ہے. اور اس کو نظر یہ آ رہا ہے کہ جو میرے پیرنٹس ہیں وہ میرے دوست نہیں ہے, میرے جو خیر خواہ میرے دوست ہیں, میرے یار ہیں. کیونکہ آپ نے کبھی ان کو رجایا ہی نہیں. جب ہم نے کل بات کی تھی, آپ نے کبھی ان کو نوٹس ہی نہیں کیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں یار, حالانکہ ان کے دماغ پہ جتنی زیادہ رسپانسبلٹیز, ان کے کندھوں پہ جتنے زیادہ مطلب برڈنز ہم سوچ نہیں سکتے. آپ جا رہے ہیں اور ایک چھوٹے صحابی, چھوٹے سے ینگ ابو عمیر جا رہے ہیں, آپ ان کے پاس جاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور نوٹس کرتے ہیں کہ وہ جو چڑیا اپنے سلیو میں لگے پھرتے تھے وہ نہیں ہے آج, اور کہتے ہیں بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں یا ابا عمیر ما فعل غیر, تم پریشان لگ رہے ہو, تمہاری جو چڑیا تھی ابو عمیر وہ کہاں گئی. ایک بچے کو بھی مطلب اس بچے نے کیا دیکھا, this is the person who notices me, بالکل this is the person who knows what I'm going through, جس کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. تو وہ پھر اللہ کی ساری زندگی جڑ گئے.
ہم نے تو اپنے بچوں کو کبھی نہیں کیا, نہ ماں باپ نے کیا. تو پھر ہم نے کیا کیا کہ وہ جو کل ہم نے بات کی تھی کہ جاوید نے اپنا کندھا دیا تو ہم نے اسے کندھے پہ سر رکھ لیا اور کہا کہ جاوید تو نوٹس کرتا ہے, میں پریشان ہوں, میرے ماں باپ نے تو نوٹس نہیں کیا, میرے دوستوں نے نہیں کیا. بلکہ اس کو نا سائیکالوجی کے اندر یہ باقاعدہ سے اس کو دی اٹیچمنٹ تھیوری بھی کہتے ہیں کہ وہ بچے جن کو بچپن میں, جو تھیوری کہتی ہے بیسیکلی, وہ بچے جن کو بچپن میں کوئی ایسا شخص نہیں ملا who they can lean on, یا وہ شخص جس کے اوپر وہ بھروسہ کر سکیں, وہ بچے بڑے ہو کے ان کو میڈیکل کنڈیشنز بھی ہیں, ان کو سائیکولوجیکل کنڈیشنز بھی ہیں, وہ اپنے کریئر میں بھی بنسبت دوسرے بچوں کو جن کو وہ بندہ ملا ہے ان سے پیچھے رہتے ہیں. اور وہ شخص کیوں, اس کی ریزن انہوں نے بتایا. ریزن یہ تھی کہ اس ٹائم پہ جب وہ بچہ چھوٹا ہے, نابالغ ہے وہ بچہ, وہ ٹائم ہوتا ہے بچے کی ایکسپلوریشن کا اور دنیا کو سیکھنے کا. اب وہ جو سیکھنے کا ٹائم ہے نا, اس کا, اس سیکھنے کے ٹائم کے اندر اس بچے کو جب تک پیچھے سے اینکر نہیں مل رہا نا, اس کو پتا ہے یار میں اگر دنیا کے اندر کچھ بھی سیکھتے ہوئے کوئی غلطی بھی کرتا ہوں نا, آئی آلویز ہیو اے فال بیک آپشن. مجھے پتا ہے میری ماں میری بیک پہ ہے, میں کچھ بھی کر لوں گا نا وہ مجھے آ کے بچا لے گی. ان بچوں کو جن کو بیک پہ کسی قسم کا کوئی اینکر نہیں ملتا, ان کو پتا ہے کہ میری ماں مجھے سپورٹ نہیں کرے گی یا میرا باپ مجھے سپورٹ نہیں کرے گا اف آئی میس اپ سم تھنگ, وہ بچے کبھی ایکسپلور نہیں کر پاتے دنیا کو. جب وہ کبھی دنیا کو ایکسپلور نہیں کر پاتے, نہ وہ دنیا کو جانتے ہیں, نہ وہ اپنے آپ کو جانتے ہیں, اور نہ وہ اللہ کو جانتے ہیں, اور وہ ساری زندگی اسی طریقے سے ایک فیلئر کے طور پہ ہر فیلڈ کے اندر گزار کے زندگی چلے جاتے ہیں. کمال ہے. اور وہی جو ہے نا وہ پھر لو سیلف اسٹیم کا شکار رہتے ہیں. اور پھر جب کسی عورت کو کوئی شخص کہہ دینا کہ آپ خوبصورت ہیں, تو کہتی ہے میں تو جانتی ہوں اپنے آپ کو, بیکاز لو سیلف ورتھ ہے نا, اور میں ششی میں تو اپنے آپ کو دیکھتی ہوں کہ میں تو اتنی ورتھ نہیں ہوں. اینڈ لائٹنگ ڈزنٹ اسٹرائک ٹوائس ایٹ دا سیم پلیس, ٹھیک ہے, حالانکہ فیکٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, واللہ عالم. لیکن فرسٹ ٹائم شی فیلز امپورٹنٹ اینڈ شی تھنکس کہ یار, اینڈ ہی ہیز سچ اے بیڈ آئی سائٹ کہ اس نے مجھے ایکسیپٹ کر لیا ہے, اب اس کو جانے نہیں دینا اس سچویشن کو, ٹھیک ہے جی پکڑ لو, ہولڈ آن, کیش کرو اس کو. اور پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو انفیکچویشن فیل ہوتی ہے نا, کہ کیونکہ انسان ڈیفینیٹلی بنا اس کی ایموشنز ہے نا, اس کی ایموشنز ہیں, جب اس کو کوئی ایموشنلی ایک اچھا پریز کرتا ہے. اچھا اسلام میں نا تعریف کو اور اسراف کو بڑا ہولڈ کیا گیا اور پریز نہیں کیا گیا. بالکل تعریف کو دبایا گیا کہ تعریف منہ پہ نہ کرو, اور اسراف کو, لیکن سبحان اللہ آپ دیکھیں میاں بیوی کے کانسیپٹ میں اس کی باؤنڈریز کو بہت لینین کر دیا گیا اور کہا کہ کرو کرو کرو. تعریف آپ کا کھانا اچھا نہیں بنا, تعریف کو جھوٹی تعریف کر سکتے ہو, خوبصورت نہیں لگ رہی آپ تعریف کر سکتے ہو, اور زیادہ کرو انکریجڈ ہے. اور بیوی پہ اسراف کرنا یعنی صدقہ کہا گیا ہے, میں اس کو وہ اسراف نہیں کہہ رہا میں, لیکن بیوی پہ خرچ کرنا اس کی نیڈ کو پورا کرنے کے لیے, وہ اٹ سیلف وہ خرچ کرنا نہیں ہے, وہ صدقہ ہے آپ کے لیے. بلکہ یہ کٹ کر دیں آپ مجھے کٹ کر دیں پلیز, لائیو ہے کیسے کٹ کر سکتے ہیں. سو سبحان اللہ اسلام کا کتنا ڈیپ کانسیپٹ ہے. اگر ہم سائیکالوجی کو پڑھیں نا انسان کی اور اسلام کو پڑھیں, ہم کہتے ہیں یہ دین واللہ ایک رب کی طرف سے آیا جو کہ حق والا رب ہے اور کہیں سے ہو ہی نہیں سکتا. تو اسلام اتنا زیادہ نا انسان کے جو کانسیپٹس ہیں جو ہماری نیڈز ہیں ان کو وہ کرتا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو گھر میں بہت زیادہ پیار ملتا ہے اور جو ان چیزوں سے نہیں گزرتے وہ پیار میں نہیں پڑتے؟ نہیں, یہ ایک ون آف دا سمپٹمز why people easily fall into love, اور multiple reasons ہیں. دوسرا کیا ہے بہت اہم میرا خیال میں ان کو نا اگر ہم ڈسکس کرنے سے پہلے اگر ہم جو بریک اپ پہ آ جائیں, کیونکہ اگر ہم اس کو ڈسکس کرتے رہ گئے تو یہ ہمارا گھنٹہ ہو جائے گا. سو what do you suggest؟ تو بریک اپ کے لیے جس کا حیدر میں آپ دونوں سوال کرتا ہوں, ایک لڑکی ہے یا ایک لڑکا ہے جس کو پیار تھا اور وہ حرام تھا, چلیں ٹھیک ہے, لیکن سمجھ نہیں تھی اس کو, اور اس کو جو اس کے فیانسے نے یا فیانسے نہیں بھی ہے, ایک ریلیشن شپ ہے, اس نے ڈچ کر دیا, دھوکہ دے دیا. اب وہ کہتا ہے کہ میں ڈپریشن میں ہوں, انزائٹی میں ہوں, میں میری زندگی کا مقصد نہیں ہے, اس نے مجھے آئی مس ہم, آئی مس ہر, جو بھی ہے, اب میں ایک زندگی کے لو لائف میں ہوں, کیسے نکلوں میں, کیا کروں میں, کیا بتائیں, میری ہیلپ کریں. میں احساس کے لیے مجھے گناہ تھا, یہ میں اللہ کی طرف آنا چاہتا ہوں, اور ساتھ ساتھ میں سے نکلوں کیسے کہ یہ مجھے ڈپریشن کھایا جا رہا ہے, مجھ سے نکلنا نہیں جا رہا. ویسے جن لوگوں کے بریک اپس ہوتے ہیں نا وہ لوگ زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاتے ہیں اور دین کی طرف آ جاتے ہیں, اور یہ ان کے لیے نا ایک ویسے تو بربادی سمجھی جاتی ہے, جیسے ہم کل بات کر رہے تھے کہ ڈسٹرکشن سمجھا جاتا ہے, لیکن اصل میں بہت اچھا ثابت ہوتا ہے کسی بندے کے لیے. تو میرے خیال سے تو کسی بھی ایڈکشن کو چھوڑنے کے لیے نا 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. سب سے پہلی چیز یہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کی نیگیٹیوٹیز کیا ہیں, اس کے نیگیٹو اثرات کیا ہیں. ٹھیک ہے, آپ ریلیشن شپ, آپ کا حرام ریلیشن شپ, آپ اسی کے بارے میں ذرا اسٹڈی کریں. میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں جس کا بریک اپ ہوا ہے, کہ ہی شوڈ ریسرچ اباؤٹ دا نیگیٹو افیکٹس. حالانکہ وہ ایک تو اس سے گزر رہا ہے پہلے سے, لیکن وہ مزید اس پہ ریسرچ کرے. دوسرا اسٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ میں اس ایڈکشن میں ہوں یا نہیں, تو اس کو بڑی جلدی جواب مل جائے گا, میں تو اس سے ابھی گزر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور تیسرا اسٹیپ ڈو اٹ والا ہوتا ہے کہ یار ناؤ وین یو نو اٹ, چیزوں کا نیگیٹو اثرات کا بھی تمہیں پتہ چل گیا اور تمہیں پتہ کہ یہ مجھے ایڈکشن لگی بھی ہوئی ہے. ناؤ دا تھرڈ تھنگ از کہ آپ نے اس کو اوور کم کرنا ہی کرنا ہے. تو اس میں جو بہت اسٹیپس مجھے جو سمجھ میں آتے ہیں نا وہ یہ ہے کہ وہ تمام بیسیکلی اسٹرنگز جو آپ کو واپس ان تمام میموریز کی طرف لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, چاہے وہ اس کی یاد ہو, پھر وہ جیسے فریگرنسز کی ہم بات کر رہے تھے, اور پھر میوزک کی بات کرتے تھے, جگہ کی بات کر رہے تھے, ٹھیک ہے, انسٹیٹیوشن کی بات کر رہے تھے, ایوری تھنگ بیسکلی
उस सब को इंसान को वन बाय वन जो है कट ऑफ करना चाहिए उस हर स्ट्रिंग को, और उसकी जगह ऑल्टरनेटिव्स लाने चाहिए. Get rid of the gifts as well. एग्जैक्टली. Oh, सारे खत आपको जलाने पड़ेंगे, ठीक है, और सारी मेमोरीज खत्म करनी पड़ेंगी. दफना और भी सकते हैं, जमीन में दफना भी सकते हैं. दफनाएंगे ना तो आप अपने आप पे यकीन ना करें, मे बी सम इयर्स लेटर यू वुड गो एंड डिग देम अप अगेन. ठीक है, नेवर डू दिस. एक बंदे ने दफनाए थे इसलिए कह रहा हूं. So sometimes you might want to go check it out कि यार जरा जाके देखें अभी डिकम्पोज हुए या नहीं हुए. ठीक है, सही है. तो बेसिकली वो सारे स्ट्रिंग्स तोड़ के ना, मैं समझता हूँ उनकी जगह रिप्लेस करना चाहिए इंसान को. अच्छी गैदरिंग में फिर जाए इंसान, ठीक है, कोई तफसीर सेशन या इस तरह के स्कॉलर्स के साथ उठना बैठना. अच्छा, एक और चीज भी है. Some people when they are in this depression phase, rather than thinking what's coming ahead, what should I do right now, they keep themselves fighting the negative emotions and keep them busy in fighting these negative emotions and लोनलीनेस में feelings. चले जाते हैं, लोनलीनेस में चले जाते हैं और कहते हैं कि ये क्यों आ रहा है मुझे, मैं क्यों ऐसा हो रहा हूँ, और उसमें पड़ जाते हैं. ये एक विशियस साइकिल है जिसमें वो पड़ जाते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि अगर वो अपनी एनर्जीज को इस सोच को फाइट करने में गुजारे बगैर रियलाइज करेंगे ओके दिस इज हैपनिंग एंड दिस इज नॉट हैपनिंग टू जस्ट मी, दिस हैपेंस टू एवरीवन जो कि इस फेज से गुजरता है. आई एम इन दिस सिचुएशन, अब आगे क्या करना है. क्योंकि माजी जो है ना, माजी बड़ा खूबसूरत है, यानी माजी बड़ा इंपॉर्टेंट है. जो माजी आपको लेसन्स दे रहा है कि फ्यूचर में किसी ऐसे पंगे में नहीं जाना. मैं एक NLP एक्सपर्ट के पास बैठा हुआ था और उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम डिस्कस कर रहे थे जिनके बचपन में हैरेसमेंट केसेस होते हैं, जिनकी बचपन में बुरी मेमोरीज होती हैं और वो मेमोरीज अटैच्ड होती हैं सारी ज़िंदगी उनके साथ, उनको ना हॉन्ट भी करती हैं और पूरे ख्वाब भी आते हैं, तो क्या करें, और सारी डिटेल में बात हो रही थी. तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए बड़ा ईजी है कि हम NLP के थ्रू, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के थ्रू उनकी उस मेमोरी को रिमूव कर दें, उनके माइंड से, सबकॉन्शियस माइंड से, लेकिन हम नहीं करते हैं. क्यों? कहते क्योंकि उन मेमोरीज के साथ जो लेसन्स अटैच्ड है ना वो भी रिमूव हो जाएंगे फिर. यानी किसी स्ट्रेंजर पे ट्रस्ट नहीं करना, गुड टच बैड टच क्या होता है, और फिर जो उस मेमोरी से अटैच्ड लोगों की और बच्चों की खिदमत है और इस कैंपेन को चलाना है, और एनर्जी जो है कि मैं किसी पाकिस्तान में किसी बच्चे का रेप नहीं दूंगी या जाति नहीं दूंगी, वो ड्राइव. कितने लोग हैं जिन्होंने हॉस्पिटल्स इस तरह खड़े किए हैं, यू नो, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ और उनके बाद हॉस्पिटल्स बना लिए. ये शौकत खान देख लें आप, इमरान खान की मदर अगर कैंसर से ना मरती, इट वाज अ बैड मेमोरी. अगर इमेजिन इमरान खान, ठीक है, अपनी मदर की इस बैड मेमोरी सारी जिंदगी पढ़ रहा था और लेजी और लेथार्जिक हो जाता, तो एक ऑप्शन ही थी. दूसरा ऑप्शन थी कि उस मेमोरी से लेसन लर्न करना कि मेरी तो मां मरी लेकिन किसी और की मां ना मरे, और उसने कैंसर हॉस्पिटल बनाया. इट्स वेरी प्रेज़वर्दी. तो अगर माजी अगर आपको सबक सिखा रहा है ना तो बड़ा खूबसूरत है, आप उससे हमेशा उसको ना याद करेंगे और उससे चेरिश करेंगे. लेकिन अभी याद नहीं करना जब आपका ब्रेकअप. अभी याद नहीं करना. अभी आपने क्या करना है, लीव फाइटिंग विद नेगेटिव इमोशंस राइट नाउ एंड थिंक व्हाट्स कमिंग अहेड, व्हाट कैन यू डू राइट नाउ, व्हाट वर द लेसन्स यू हैव लर्नड फ्रॉम इट. जो आपने गलतियां की थी आइंदा नहीं करनी, क्योंकि मोमेंट एक सुराख से 2 दफा डसा नहीं जाता. आपको मेरे ख्याल से फिजिकल मेजर्स बहुत ज्यादा लेने होते हैं, क्योंकि सिर्फ आप अपने माइंड में इससे फाइट नहीं कर सकते हो कि आप सोफे पे बैठ जाओ अकेले अंधेरे में और आप फाइट करो कि मैं अब जो इस कमरे से निकलूंगा ना तो फिर मैं एक अच्छा भूल चुका हूँ सब. ऐसा नहीं हो सकता. आपको फिजिकल मेजर्स लेने होंगे, आपको कहीं जाना पड़ेगा, काउंसलर से बात करनी पड़ेगी, लोगों में अगर तो बैठना आपको होगा. डिप्रेशन है फिर तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गो टू अ काउंसलर, साइकियाट्रिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, किसी के पास जाएं आप और प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट करवाएं. और ये डिप्रेशन आपको इस वजह से सिर्फ नहीं है कि आपके ईमान की कमी है आप में या पहले से ताल्लुक अच्छा नहीं है. जो शख्स कहता है कि यार आपका ईमान कमजोर है, जाके नमाजें पढ़ें, ही इज डूइंग वर्स टू दैट पर्सन अगेन. अच्छा, एक तो मुझे डिप्रेशन है, तो मैं और मैं उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट मैं बुरा इंसान भी हूँ. मतलब ना मुझे अल्लाह जो पसंद करता है ना हकीम खतरा जान. ये पता होता नहीं कि डिप्रेशन की टाइप्स क्या क्या हैं. और मुझे डिप्रेशन है यार. एट द सेम टाइम डिप्रेशन को रिकॉग्नाइज करना भी बड़ा जरूरी है. मैं समझता हूँ कि हर बंदा ये कहना शुरू कर देता है कि मुझे डिप्रेशन है. ये भी तो डिस्करेज बात है कि हर बंदा समझे कि मुझे डिप्रेशन. हाँ, क्योंकि लोगों को खुद भी नहीं पता ना डिप्रेशन. बिल्कुल. लोगों को कई दफा सिर्फ और सिर्फ सैडनेस के एपिसोड्स आ रहे होते हैं, ठीक है, किसी एक मामले को लेकर वो अफसोस में होते हैं खाली, व्हिच इज अ टेंपरेरी फीलिंग. ठीक है, टेंपरेरी एंड नेचुरल फीलिंग वो हर इंसान को होती है. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो है ना वो अफसोस हुआ अपनी औलाद के फौत होने पे, सबको होती है. इट्स अ टोटली नेचुरल फीलिंग. डिप्रेशन ये होता है कि वो शख्स उस चीज उसको खा रहा है, वो चीज अंदर से, और उसके कंट्रोल से वो चीज बाहर और इतना खाए कि वो परफॉर्म ना कर सके नॉर्मल ह्यूमन लाइफ. उसको जिस्म को नुकसान पहुंच रहा हो, उसको मेंटली तौर पे भी नुकसान पहुंच रहा हो, उसको फिजिकली भी नुकसान पहुंच रहा हो, और उसकी डे टू डे एक्टिविटीज भी जो है वो इफेक्ट हो रही है. और फिर उसके बाद आगे से जो डिप्रेशन की टाइप्स हैं वो भी आगे से आपने देखनी होती है. आमतौर पे अगर कोई बंदा इसमें डिप्रेशन में जाएगा भी ना, वो आमतौर पे क्लिनिकल डिप्रेशन में नहीं जाएगा. बिल्कुल क्लिनिकल डिप्रेशन में नहीं जाएगा. वो आमतौर पे एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन में जाएगा. वो टाइप है जो कि अपनी थॉट्स की वजह से ही, अपनी जिंदगी का कोई रीजन ना होने की वजह से ही, मकसद व्हाई एम आई हियर का जवाब ना होने की वजह से
وہ اس کو ایک دم سے یو نو ریئلٹی ہٹس ہارڈ کہ جی ایک دم سے بریک اپ ہوا ہے نا, کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس شخص کے اندر اتنا زیادہ انویسٹ کر چکا تھا کہ اس کو اور کچھ نظر نہیں آتا. صبح شام موبائل نکالا تو وہی شخص, یونیورسٹی گیا تو وہی شخص, سویا رات صبح اٹھا تو وہی شخص. اور یہ بھی میموری بن جاتی ہے کہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے بھی نہیں پوری دنیا میں. ایگزیکٹلی, کھیتوں میں چھلانگیں ماری تو وہی شخص, ایگزیکٹلی راتوں خواب میں دیکھا تو وہی شخص, واش روم بیٹھے تو وہی شخص, ہر جگہ. اور جیسے ہی وہ بندہ نکلتا ہے نا, I wasn't expecting this from you. یار لیٹ ہم ٹاک یار, مطلب جو چیز نکالنا چاہو بیچ میں سے نکال کے اس پہ ڈال سکتے ہیں یار. کم آن برو, مطلب ہی از رائٹ یار, سچ بات ہے. It's not that only he did it, maybe you did it. نہیں اب پلیز میں سے نہیں تھا, میں تو یاد نہیں تھا ایٹ لیسٹ. تو وہ کہتے ہیں میں کٹی پتنگ ہوں, آوارہ بادل ہوں, ٹھیک ہے, اور جو ہے نا مجھے کچھ ہو گیا. اچھا تب کہتے ہیں میں ایسا دل رکھتا ہی نہیں جو کہ ٹوٹ سکے. اللہ ادھر یار بہت پلا ادھر ادھر کیا بات کرتا ہوں میں, بہت ڈیپ چلے گئے تھے, بہت ڈیپ چلے گئے تھے آپ, ہاں آپ اتنا ڈیپ ہے کہ آپ ڈوب گئے. ہاں میں کہتا کہ اگر وہ بندہ اپنے آپ کو اس بندے میں اتنا انویسٹ کر چکا تھا کہ وہ ہر جگہ جسے دیکھو تو ہی تو ہے, جب وہ شخص اس کی لائف سے نکل جاتا ہے نا, تو اب وہ ٹائم جہاں پہ وہ پورا دن وہ بندہ سلاٹ ہوا تھا ہر جگہ پہ, جب وہ بندہ نکل گیا نا, اب وہ جگہ خالی پڑی ہوئی ہے. نہیں صحیح بات ہے, ایگزیکٹلی وہ جگہ خالی پڑی ہوئی ہے. اب وہ پورے دن اس کا فارغ ہے, اس دن میں وہ کیا سوچے گا, رکھو یار کسی بندے کو لا کے رکھو. اب وہ سوچتا یہی ہے کہ یار اب یہ جو آپ نے کل بات کی تھی نا, کوئی بندہ بریک اپ میں ہو تو کسی اور کوئی اور بندہ اس کو کندھا دینے والا ہو تو عام طور پر وہ ریلیشن شپ شروع ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی, مجھے آپ نے کہا نا کچھ رکھو, میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اگر وہ نا ایک اور شخص رکھ دیتا ہے, ایگزیکٹلی خاتون ایک اور شخص کہ چلو وہ تو گیا, لیٹ می ریپلیس ہم ود انother مین. وہ بھائی آپ نے جلدی پہ آپ نے تیل چھڑک دیا, آپ نے غلطی کے اوپر غلطی کر دی. حالانکہ آپ کو کرنا کیا چاہیے تھا, جو آپ نے شروع سے غلطی کی, مطلب ایک تو اپنے آپ کو ایک تو غلط چوائس میں کی, ٹھیک ہے, چل ہم وکٹم بلیمنگ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, یہ ورڈ وکٹم بلیمنگ یار یہ بھی نا یہ ہر چیز کا نا ایک فینسی ورڈ رکھ دو, اور اس کے بعد کوئی بندہ بول نا یو آر ہوموفوبک, یو آر ٹرانسفوبک, یو آر فلانا, یو آر ڈھمکانا. بندہ بیچارہ ابھی دیکھا جیسے عمران خان نے بات کی کہ یہ جو بے حیائی ہے اس کی وجہ سے ریپ ہو رہی ہے, وہ ریپ اپولوجسٹ بن گیا, اور ریپ اپولوجسٹ بن گیا, اور پوری دنیا نے وکٹم بلیمنگ کرنا شروع کر دیا. جناب عمران خان ہے, آپ دیکھ رہے ہیں جیو نیوز, اور سبحان اللہ. صحیح بات ہے. یہ اچھا ایک میں سائنس بتاؤں آپ کو, ہم خیر رائٹ لیفٹ نہ چلے جائیں. دنیا میں یہ جو ورڈ کی ایک ٹرمینالوجیز کو انوینٹ کیا جاتا ہے ٹو بیش سرٹن اوپینینز اینڈ تھاٹ پروسیسز, یعنی ٹیررزم ہے, وار اگینسٹ ٹیرر ہے, وکٹم بلیمنگ ہے, پیٹریارکی کا جو ورڈ ہے, ٹھیک ہے, پدرشاہی. 10 سال پہلے تو میں نے سنا تھا یار, ہم نہیں سنتے تھے. Every love will disappoint you except the love of Allah and the love for the sake of Allah. صحیح بات, ایگزیکٹلی. اس کے علاوہ ہر چیز, ہر قسم کی محبت سے ہر انسان سے مایوسی ہوگی آپ کو, اور وہ آپ کو دھوکہ دے گا willingly اور unwillingly. اور this is basic human nature, کیونکہ انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے. آپ کسی سے بھی محبت کریں گے نا, وہ آپ کو کسی نہ کسی موقع پہ کہیں نہ کہیں پہ ڈس اپوائنٹ ضرور کرے گا, صرف اور صرف انسان ہونے کے ناطے. اس کا قصور نہیں ہے. تو پھر ہمارا جو ٹاپک ہے سچا پیار, یہ کیا ہوتا ہے پھر؟ اس پہ آتے ہیں کیونکہ دیکھیں آپ نے کلائمیکس کر دیا. ایون وائف سے بھی نا, ایون وائف سے بھی ٹائم تھوڑا ہے, ہمیں سچا پیار, ایون وائف سے بھی نا, جو پیار ہے نا اس کی بھی جو بیسک کنڈیشن ہے اور جو بیسک اینکر ہے, جو ایگزیم ہے اس کا, وہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے. ماں باپ سے بھی, اگر آپ ماں باپ سے بھی اور وائف سے بھی اللہ کی رضا کے لیے پیار نہیں کریں نا, اور آپ اس کے پاؤں دبا رہے ہیں, اس کے پاؤں مطلب اس کو خیال رکھ رہے ہیں, شاپنگ کر دے رہے ہیں, اس نے کہنا ہے کہ آج تو میں بزی ہوں, آج آپ کھانا, آپ کو میں نے اتنا کچھ کیا تمہارے لیے, اور تم نے اتنا نہیں, اب دل میں کیا سوچیں گے, تمہارے لیے میں نے اتنا کچھ کیا, تم نے یہ نہیں کیا, کیونکہ ایکچولی وہ محبت بے لوس نہیں تھی. جب آپ کے دل میں ہوگا نا کہ میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور میرا ساری ایفرٹ رجسٹرڈ ہے, مجھے اس کا اجر ملے گا, پھر آپ یہ نہیں کہیں گے میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا, تو مجھے رسپانس دو یا نہ دو, میں نے تو اللہ کے لیے کیا تھا, اور اس کا مجھے ریوارڈ تم سے تو نہیں چاہیے. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا انما نطعمکم لوجه اللہ. وہ لوگوں کو کھلاتے ہیں, وائف کی مطلب خدمت کرتے ہیں اللہ کے چہرے کے لیے. اچھا یہ جو سبحان اللہ بات ہے نا یار, انما نطعمکم للہ نہیں کہا, لوجه اللہ کہا, کہ ہم اللہ کا چہرہ دیکھیں گے اس کے بدلے میں. یعنی میں یہ ایفرٹ کیوں کر رہا ہوں, کیونکہ مجھے قیامت میں مجھے جنت میں اللہ کا چہرہ دیکھنا ہے. تو یہ جو ایک ویژن ہے نا, واٹ شوڈ بی یور, اکثر جو بریک اپ میں لوگ پھنس جاتے ہیں نا اور ڈپریشن میں, ان کا ویژن چھوٹا ہوتا ہے. ان کی لائف میں تھا یہ کہ ہم نے اس کو پانا, اور کچھ نہیں تھا. بالکل ان کی زندگی میں اور کچھ بڑا تھا ہی نہیں کرنے کو, اس لیے وہ وہیں ٹوٹ گئے, گر گئے. جب ان کا ویژن بڑا ہوتا ہے نا کہ میں نے رب کے راضی کرنا ہے, میں نے رب کا چہرہ تلاش کرنا ہے, میں نے بڑے کام کرنا ہے دنیا میں, میں نے دین کی خدمت کرنی ہے, میں نے پورے لوگوں کو دین پہ لے کے آنا ہے, اپنے کو سیٹ کرنا ہے, وہ پھر یہاں رکتے نہیں ہیں. ان کی فنش لائن بہت آگے ہوتی ہے, ان کی فنش لائن یہاں پہ نہیں ہوتی. سو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایون امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک دفعہ گزر رہے تھے, تو لوگ گھر کے سائے کے اندر کھڑے ہو گئے, دھوپ تھی, تو امام دور کھڑے ہو گئے ذرا دھوپ میں. حالانکہ کانسیپٹ ٹھیک نہیں اسلام میں کہ آپ دھوپ میں اپنے آپ کو عذاب میں آپ آسانی تلاش کریں. تو انہوں نے کہا امام آپ آئے, انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا کیوں نہیں, جب فورس کیا نا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس بندے پہ احسان کیا تھا, میں اس کے گھر کے شیڈ سے بھی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا, کیونکہ میں نے اللہ کے لیے وہ کیا تھا. سو یہ ہو چاہیے کہ آپ کی جو
जो भी नेकी है वो अपने अल्लाह की रजा के लिए की है. This will zero all your expectations from people and that will never disappoint you in your life. अच्छा, और तीसरी नसीहत जो करते थे वो ये कि मन आमिल आखिरा कफाहुल्लाहु दुनियाहु, जो आखिरत के लिए अमल करेगा अल्लाह उसकी दुनिया के लिए सब उसको सफाइस कर देंगे, यानी दुनिया का मामला संभाल लेंगे. अरे बहुत सारी हदीस में यानी आपका अल्टीमेट गोल जो है वो अल्लाह ताला की खुशनुदी होनी चाहिए, अल्लाह ताला की रज़ा होनी चाहिए. सो व्हेन यू प्लीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन योर लाइफ एंड दैट इज ऑल व्हाट यू केयर अबाउट, तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल की रिस्पांसिबिलिटी ले लेता है. वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब. अल्लाहु अकबर. और ये जो प्रॉब्लम्स भी आती है ना हमारी लाइफ में, ये इसलिए नहीं आती कि अल्लाह ने आपको अजाब दे दिया या आपको परेशान डिप्रेशन में डालने के लिए. नहीं, देयर इज ऑलवेज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. आप देखें कुरान क्या कहते हैं, वला नज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन. हम लोगों को छोटी छोटी मुसीबतों का जायका चखाते हैं. अगर इसकी मुसीबत है भी, इवन इफ वी शुड बी कंसीडरिंग दिस एज अ मुसीबत, यस ब्रेकअप को, यस उस बंदे के लिए भी ये बात उस बंदे के लिए. तो किस लिए झंझोड़ा जाए, क्योंकि अल्लाह ताला इसको सारी पिक्चर के बताना कि कल तुम इस बंदे से भाग रहे होगे क्योंकि तुम्हारा रिलेशन जब हराम था, तुम्हें मौत आ गई, तो तुम अल्लाह ताला देखते हैं कि अगर ये बंदा तो ये जहन्नम में जा रहा है बंदा इसके साथ, Allah subhanahu wa ta'ala doesn't want you to be in Jahannam. Allah wants you to be in Jannah and to be closer to him in luxuries and you know उस lifestyle में. So Allah subhanahu wa ta'ala आपको दूर इसलिए करते हैं कि आपको वो जन्नत देना चाहते हैं, अल्टीमेटली आपको असल मोहब्बत और प्यार देना चाहते हैं. तो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंशाल्लाह. क्योंकि इनसे होता क्या है कि तकलीफ से आपके गुनाह जड़ते हैं ना, अल्लाह ताला आपको वही बात कह रहे हैं कि जन्नत देना चाहते हैं. तो व्हेन यू गो टू आखिरा का अजाब तो बहुत सख्त है, तो अल्लाह ताला जिन लोगों से मोहब्बत करते होते हैं उनको तकलीफ में इसलिए डालते हैं ताकि उनके गुनाह जड़ जाएं और वो उस पर पेशेंस इख्तियार करें और अल्लाह ताला उनको वो मुकाम दे दे जो अल्लाह ताला उनको मोहब्बत की वजह से देना चाहता है. इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि इंसान अपनी नेक आमाल की वजह से जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि उस वजह जाएगा कि जो उस पे मुसीबतें आई, उन पे पेशेंस इख्तियार किया, उस वजह से अक्सरियत लोग जन्नत में जा रहे होंगे. सही बात है. यानी अगर इट वाज, एक और सलफ कॉल है कि इफ इट वाज ऑल डिपेंडेंट ऑन आवर गुड डीड्स, हम क़यामत के दिन बैंकरप्ट होते हैं. लेकिन इट इज बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम पे मुसीबतें परेशानियां लेके आते हैं एंड वी डू सब्र एंड पेशेंस ऑन इट. इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, कि जो सब्र करने वाले हैं ना उनका अजर फिर हिसाब किताब नहीं है, बगैर हिसाब के. वो एक औरत आई थी ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, इसको एपिलेप्सी का दौरा पड़ा करता था और उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ की कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि मेरी ये बीमारी जो है ना वो ख़त्म कर दें. तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तुम ये नहीं चाहती कि तुम इस बीमारी में रहो इस दुनिया में और आखिरत में अल्लाह ताला तुम्हें इसकी वजह से कि तुम इस पर सब्र करोगी उसकी वजह से तुम्हें जन्नत दे दे. उसने कहा कि ठीक है, मैं चाहती हूँ, मैं इस बीमारी में फिर खुश हूँ. हालांकि आपने कहा कि अगर कहती हूँ मैं दुआ कर दूंगा आपको शिफा मिल जाएगी, ऑप्शन भी दी, लेकिन शी प्रेफर्ड व्हाट आखिरा. दो मसले थे ना असल में, उस जब एपिलेप्सी का दौरा पड़ा करता था ना तो उसके कपड़े भी बेपर्दा हो जाती थी. तो उसने कहा था कम से कम ये दुआ कर दें कि मेरा पर्दा वो रिवील ना हुआ करे.